جسے صحابہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، اور وہ بوجھ اتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر سوار تھے، وہی آئی تو اونٹنی اس بوجھ سے بیٹھ گئی۔ آپ اندازہ لگائیے، تو یہ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ ہم نے کیا آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا، وہ بوجھ جس سے نے آپ کی کمر کو توڑ ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ وحی کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں، اس معاملے میں پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے، ہم آپ پر یہ وحی اتار رہے ہیں اور ہم آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، الم نشرح لک صدرک، اے پیارے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 دفعہ سینہ مبارک چاک کیا گیا اور اس میں حکمت اور دانائی کو بھر دیا گیا، ایک بچپن کی زندگی میں اور ایک معراج کے سفر سے پہلے۔ اور یہاں سینہ کھولنے سے مراد اسلام کی دولت سے بھی نوازنا ہے۔ یہاں سینہ کھولنے سے مراد دل کو نور ہدایت سے بھرنا ہے۔ یہاں سینہ کھولنے سے مراد حکمت اور دانائی کے سارے علوم کو، حکمت اور دانائی کے سارے تقاضوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھرنا ہے۔ فرمایا وَمَن يَرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتی ہیں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے، نور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتی ہیں۔ اس کے سینہ مبارک کو، اس کے سینے کی تنگی کو اللہ تعالیٰ کھول دیتی ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ یہ گمراہی اور ہدایت اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اور اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ اور پھر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے آپ پر اترنے والی شریعت میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں، نرمی پیدا کر دی ہے۔ ہم نے آپ کو جو احکام دیے ہیں، جو اسلام، جو نور ہدایت آپ پر اتارا ہے، اس میں آسانیاں ہیں، تنگیاں نہیں ہیں۔ یہ ایسا بوجھ نہیں ہے کہ جو انسان اٹھا نہیں سکتا۔ ہم کسی جان کو، کسی نفس کو، کسی انسان کو ایسا حکم صادر نہیں فرماتے جس پر وہ عمل نہیں کر سکتا۔ ہم نے جس طرح یہ آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، اسی طرح آپ پر اترنے والی شریعت میں ہم نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں نرمیاں پیدا کر دی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ اور ایک تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محسوس کرتے، مشرکین کا شرک، ان کے شرکیہ عقائد، شرک والی زندگی، بتوں کی پوجا اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محسوس کرتے۔ آپ کے دل میں بڑی تنگی محسوس ہوتی، آپ بہت زیادہ اس بات کو، اس غم کو، اس دکھ کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کعب میں یہ بات کہنی پڑی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ اپنے اوپر اس غم کو اس قدر سوار نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں اس غم کی وجہ سے کہ لوگ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ تو آپ اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرتے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پرستش کیوں کرتی ہیں، شرک میں لوگ مبتلا کیوں ہیں، بت پرستی کیوں ہیں، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کیوں ہیں، اس چیز کو محسوس کرتے یہاں پر یہ بات یاد کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے اور ہم نے آپ سے وہ وزن ہٹا دیا ہے جس نے آپ کی کمر توڑ دی ہے۔ یہاں کمر ٹوٹی کیسے آپ محسوس کرتے، آپ غم میں مبتلا ہو جاتے، دکھ محسوس کرتے اس بات پر کہ لوگ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ کسی کی جوان اموات ہو جائے، فوت ہو جائے، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، 2-4 ماہ کے بعد آپ دیکھتی ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں، تو تے بچے دے غم چ ماری گیا، تیری تے کمر ہی ٹوٹ گئی۔ یہاں پر یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محاورتاً کہی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ سے اس بوجھ کو اٹھا دیا ہے جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ اور پھر کیا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو، اور ہمیں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو اونچا کر دیا۔ کہاں اونچا کر دیا؟ رسولوں میں، نبیوں میں اونچا کر دیا۔ ساری دنیا میں، ساری کائنات میں، سارے جہانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا۔ کوئی وقت ایسا نہیں بچتا کہ دنیا میں جہاں اذان نہیں ہو رہی ہوتی، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی بلند ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی وقت نہیں بچتا، صبح ہو شام ہو، جہاں اذانیں نہ دنیا میں گونج رہی ہو، جہاں اللہ کی اطاعت وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض۔ اہل ایمان پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی اور قیامت تک کے لیے اونچا کر دیا گیا۔ کافر ہے مائیکل ہارٹ، وہ دنیا کے عظیم 100 بندوں کے بارے میں کتاب لکھتا ہے اور پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام درج کرتا ہے کہ دنیا میں، تاریخ میں ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے جنہوں نے تاریخ کو بدل ڈالا، دنیا کو بدل ڈالا، کائنات میں انقلاب برپا کر دیا، اور پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر آتا ہے۔ کتاب لکھنے والا کون؟ کافر، عیسائی۔ حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھ سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بھی لکھ سکتا تھا جس پر وہ ایمان رکھتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر آتا ہے۔ تو اس دنیا میں بھی آپ کا نام آپ بلند، اور اسی طرح آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی گرامی بلند ہوگا۔ آپ کا ذکر دنیا میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی، قبر میں بھی آپ کا ذکر، حشر کے میدان میں بھی آپ کا ذکر، جنت میں بھی آپ کا ذکر، اور کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا حق دیا جائے گا۔ لوگ رب نفسی کی صدا لگا رہے ہوں گے، پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور
یہ صدا لگا رہے ہوں گے کہ مجھے بچا لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف حاصل ہے کہ آپ شفاعت کبریٰ ساری امت کے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے. وہ گناہگار جو شرکی امیزت سے، شرکی عقیدے اور شرکی اعمال سے پاک ہوں گے. کلمہ شہادت، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان ہو، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقامت کہی جائے نماز کے لیے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطبہ پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا ذکر. کون سا ایسا کام ہے دین کا، شریعت کا، کون سا ایسا ذکر ہے کہ جس میں اللہ کے نام کے بعد پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا؟ Subscribe to my channel. ہاں، قیامت کا دن ہوگا، سارے پیغمبر ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف حاصل ہے کہ آپ بنی آدم کی قیادت فرمائیں گے. ایمان والوں کی قیادت، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شرف ہے، یہ مرتبہ اور مقام ہے. حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا. جنت میں سب سے اعلیٰ مقام، مقام محمودہ کس کے لیے؟ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. شفاعت کا حق کس کے لیے؟ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق. اگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے، داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات و ہواؤں کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا. یہ پیغمبروں کو معجزات اور یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا؟ وہ عطا فرمایا جو کسی کو عطا نہیں فرمایا. کیا؟ کہ آپ کا نام ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا گیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. قیامت کی دیواروں تک، قبر میں، حشر میں، جنت میں آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. دیکھیے کیسا مرتبہ اور مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. آپ کا سینہ مبارک کھول دیا، آپ کے ساتھ آپ کی امت کا، ایمان والوں کا بھی سینہ مبارک کھول دیا، اور پھر آپ پر سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا. یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا ہوا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش کا خزانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا ہے؟ عرش کا خزانہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عرش کا خزانہ عطا فرمایا ہے. یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. اور کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں. ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات، بڑی مرتبے اور مقام کی بات، بڑی سعادت کی بات کہ ہم پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کو اس قدر مرتبہ اور مقام حاصل ہوا ہے، ان کے امتی ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں، ان کا نام دنیا میں بلند کرنے والے ہیں. وہ نبی جن کو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام، مقام محمودہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہیں. عرش کا جو فرش ہے نا، وہ جنت الفردوس کی چھت ہے.
اور اس کے قریب ہی مقام محمودہ ہے، یعنی کہ اللہ کے بہت ہی زیادہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام، آپ کا ٹھکانہ، جسے مقام محمودہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے کہ تنگیوں کے بعد آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں۔ مشکل ایک ہے، آسانیاں دو ہیں، ایک مشکل پر دو آسانیاں بھاری ہیں۔ یہ تفسیر ہے اس آیت کریمہ کہ ایک مشکل پر دو آسانیاں بھاری ہیں، ایک مشکل اور دو آسانیاں، ان کا کوئی کمپیریزن اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ پھر یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ بات کو سمجھیے کہ مشکل کے بعد آسانی نہیں، مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، بیٹی کی طرف سے پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے یا روزگار کی پریشانی ہے، وہ اپنے سینے کو کھولیں، تنگ سینہ نہ کریں، نہ دین کے لیے نہ لوگوں کے لیے سینے کو تنگ کریں، فراغ دل کر لیں، کشادہ دل کر لیں، اس لیے کہ مشکلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں، اور ایک آسانی نہیں رکھی، دو اور بہت زیادہ آسانیاں رکھی، اتنی آسانیاں رکھی کہ وہ ساری کی ساری مشکلات اللہ کے ہاں حل ہو جائے گی۔ تو یہ مشکلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو مان لیتے ہیں، ہاں جی مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن عقائد کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے ہم کوتاہی اختیار کرتے ہیں۔ عقائد کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے ہمارے ہاں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس کوتاہی کو ختم کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم نماز پڑھ سکتی ہیں، سچ بولنے کا حکم دیا ہے تو سچ بول سکتی ہیں، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پیکج دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں، اپنے نبی کا بھی اور نبی کی امت کا بھی حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ اگر مشکل ہے، مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، مشکل کے بعد ہی بلکہ مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں، مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کو فراغت کے اوقات میسر ہوں، فَانْصَبْ، تو محنت کر، کمر بستہ ہو جا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات میں محنت نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کے بعد، دائی بننے کے بعد، دائی کے فرائض پورے کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کے بعد اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے بعد، جب فراغت کے اوقات آپ کو میسر ہوں، پھر آپ نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کی کلام قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کو فراغت کے اوقات میسر ہوں، فَانْصَبْ، تو بہت زیادہ محنت کر، نماز میں محنت کر، فرائض ادا ہو گئے ہیں، فرائض سے فارغ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ نوافل ادا کر، اور پھر نماز تہجد کا اہتمام کر۔ نماز تہجد نبیوں پر فرض، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض۔ اے نبی، اگر طبیعت مانتی ہے یا نہیں مانتی، آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے، بہت زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں
دعوت دین کے جو فرائض ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے جو فرائض ہیں، ان کو کرنے کے بعد، ان کو ادا کرنے کے بعد جو بھی فراست کے لمحات آپ کو میسر آئیں، آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ کس میں؟ نماز میں محنت کرنی ہے، فرضوں کے بعد نوافل کثرت کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور نماز تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز تہجد یہ فرضوں کے بعد سب سے اعلیٰ نماز ہے اور مشکل ہے، آسان نہیں ہے اس کا اہتمام کرنا، لیکن کہا گیا پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ پر یہ فرض ہے، آپ نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جو فرائض نبی کے تھے امتی ہونے کے ناطے وہی فرائض ہمارے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ ستائے جانے کے باوجود جہاد فی سبیل اللہ جیسا فریضہ سر انجام دینے کے باوجود نماز تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری تو ایک بیوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 نکاح تھے، آپ ان کے حق ادا کرتے تھے، آپ کی اولاد ہے، آپ اولاد کا حق ادا کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعوت دین کی تبلیغ کا فریضہ اور جہاد فی سبیل اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ آج ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کو چھوڑ دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فریضہ بھی سر انجام دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو فرصت کے لمحات میسر ہوں آپ نے خوب اللہ کے ہاں محنت کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب محنت کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے۔ آپ اندازہ لگائیے عبادت کا، محنت کا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر پر نہ پایا، ان کی جگہ نہ پایا، اندھیرا تھا، میں نے ٹٹولا، میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں آگے، آپ سجدے میں گرے ہوئے تھے، آپ سجدہ اللہ کے حضور کر رہے تھے، اور آپ سجدے میں رو رو کر اپنی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کر رہے تھے۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت دیکھیے اور آپ کے فرائض دیکھیے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد اللہ کا حکم دیکھیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اپنے فرائض سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے پھر خوب محنت کرنی ہے۔ ذکر اذکار میں اسی کی کہنے ہیں سویرے نہیں اٹھیا جاتا، ساریاں میں نمازاں پڑھ لینا، جماعت جو پڑھنا یار سے نہیں اٹھیا جاتا۔ بھائی سویرے کیوں نہیں اٹھیا جاتا؟ رات نو تیرے 12 اختیام بج جاندے نے، پھر سویرے کتنے اٹھیا جائے گا؟ موبائل دے استعمال دے 12 اختیام تھاڑی گھراں دا ماحول بن گیا کہ 12 اختیام بج جاندے نے، بچے ان گھر دے وچ پھر رہے ہوندے نے جس طرح صبح یعنی کہ ہوئی صبح نہیں اٹھا جاتا۔ اگر آپ ماشاءاللہ 5 نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں اور آپ کو بڑے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، کاروباری بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، آج کل یہ بڑا اچھا ٹائم ہے نماز تہجد کا اہتمام کرنے کا۔ راتیں بڑی ہو چکی ہیں اور بڑی ہو رہی ہیں، ہو جائیں گی بڑی، نماز تہجد کا اہتمام کیجئے۔ لیکن اسی کی کہنے نہیں ہوئی نماز تہجد کی ادا کری جاتی، بڑی مشکل ہے۔ بھائی طبیعت مانے یا نہ مانے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ اے ابن آدم اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو جا، اللہ تیرا سینہ غنی کر دے گا، تیری محتاجی کو دور کر دے گا، تجھے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔
اور ہم رزق کے حصول کے لیے عبادت چھوڑ دیتے ہیں، ہم رزق کے حصول کے لیے، دکان کے لیے، کاروبار کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے فرائض ادا کر لیے ہیں، فرض ادا کر لیے ہیں، تو آپ نوافل کا اہتمام کیجئے، سنتوں کا اہتمام کیجئے۔ مولوی صاحب کیسی گل کرتے ہو؟ ساڈے کول تے اے ساڈی 24 گھنٹے دی زندگی دے وچ دن چ اے جمعے دے دن 7 دنوں دے بعد جمعہ آندا، اے گھنٹہ پونا گھنٹہ جمعے دے خطبے واسطے نہیں نکلدا۔ اور میرے کتنے پیارے ساتھی، کتنے اچھے ساتھی جن کو میں دیکھتا رہتا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں دل میں کہ وہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے پھر تشریف لاتی۔ حالانکہ اکثر میں یہ ترغیب اور رغبت دلاتا رہتا ہوں آپ کو کہ خطبے سے پہلے پہنچنا ہے، امام صاحب کے منبر پر پہلے پہنچنے سے پہلے ہم سب کے لیے فرض ہے، لیکن ہماری عادت طبیعت اور سن لیں گے جا کے کی انہیں کہنا، وہی بس رٹی رٹائیاں گلاں، اور نہیں بھائی یہ 7 دن کے بعد آتا ہے ایمان کی آبیاری کے لیے۔ ہم نے محنت کرنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے فن سب محنت کر، تو وہی فرض ہمارے لیے ہیں جو ہمارے نبی کے فرائض تھے۔ ہم نے بھی محنت کرنی ہے، طبیعت مانے یا نہ مانے۔ میں کار گیا بڑی طبیعت بوجھل، نماز پڑھنے دل ہی نہیں کیتا، عشاء دی نماز میری رہ گئی، بڑی پریشانی، بڑا بوجھل۔ اور بھائی کہا جا رہا ہے طبیعت مانے یا نہ مانے، آپ نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اتنے ساڑھے فرض رہ گئے، اتنے ساڑھے فرض قطع ہو گئے۔ اور پھر فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ آپ نے اپنے رب کی طرف رغبت کرنی ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جیدہ رجوع، جیدی رغبت اپنے رب کی طرف ہو جائے، انہوں سمجھان دی ضرورت نہیں۔ اور ایک سوال مجھ سمیت، کیا ہم سب کی رغبت اپنے رب کی طرف ہے؟ کیا ہم سب کی رغبت اللہ رب العالمین کی طرف ہے؟ نہیں مولوی صاحب، کیوں؟ ساڑھے ہاتھ کماں نال بھرے ہوئے نے، سانو تے بڑی مشکل پئی ہوئی ہے، ساڑی تے پوری نہیں پیندی، گزارا نہیں ہوندا، معاشی پریشانیاں بڑھو زیادہ۔ چلیں بہرحال میں اس کی ایک اور تفسیر کر دیتا ہوں، علم نشرح لک صدرک۔ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ ایک اور تفسیر اس سے ہٹ کر، کیا میرا سینہ میرے بھائی کے لیے کھلا ہے؟ میں تو اپنے سینے میں اپنے بھائی کے لیے بڑی تنگی پاتا ہوں۔ کیا میرا سینہ اپنے جماعتی بھائیوں کے لیے، توحید والوں کے لیے کھلا ہے؟ کیا میں نے اپنے سینے کو کشادہ اپنی بہنوں کے لیے کر لیا ہے؟ میرے سینے میں تو بڑی تنگی پائی جاتی ہے، میں تو اپنے بھائی سے نہیں بولتا، بہن سے نہیں بولتا، رشتہ داروں سے نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا؟ میرے سینے میں تنگی پائی جاتی ہے، میں تو ان سے ناراض نظر آتا ہوں۔ اور بھائیو یہ بہت بڑی نعمت ہے، شرح صدر، سینے کا کھل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی طرف رغبت کرنا۔ سینوں کو کشادہ کر لیجئے، اپنے بھائی کے لیے سینہ کشادہ کر لیں، چھوڑ دیں اس کی خطاؤں کو، چھوڑ دیں اس کی لڑائی جھگڑے کو، چھوڑ دیں اس نے آپ کے ساتھ کیا زیادتی کی، راضی کر لیں بہنوں کو، راضی کر لیں رشتہ داروں کو۔ اور یہ کب کریں گے؟ جب آپ کی رغبت آپ کے رب کی طرف ہوگی، جب آپ کی رغبت آپ کے رب کی طرف ہوگی۔ اچھا کیا ملے گا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا۔ کون سا بوجھ؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو، آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا۔
آپ سینہ کشادہ کریں گے، شرح صدر کریں گے، اللہ آپ کے اس قرض کے بوجھ کو اتار دے گا، اللہ آپ کے قرض کے بوجھ کو اتار دے گا، اللہ آپ کی بیٹیوں کے بوجھ کو اتار دے گا، آپ کے اللہ تعالیٰ کاروبار کے بوجھ کو اتار دے گا، آپ کا کاروبار کشادہ کر دے گا، آپ کی بھوک ختم کر دے گا، اللہ حکومتوں کے ظلم کے بوجھ کو آپ سے ہٹا دے گا۔ کب؟ جب آپ شرح صدر کریں گے، سینہ اپنا کشادہ کریں گے اور دین کے لیے، اسلام کے لیے، کس کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے جماعتی لوگوں کے لیے، توحید والوں کے لیے شرح صدر کریں گے، سینے کو کھول لیں گے، اللہ آپ کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا۔ اور پھر اپنے رب کی طرف رغبت کر، میں رغبت کا ایک طریقہ ختم جو نا وہ بات مکمل کرنے لگا ہوں کہ رب کی طرف رغبت نماز میں، اور ہماری نمازیں رٹی ہوئی، ہماری نمازیں رٹی ہوئی، آؤ اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے، جب عذاب والی آیت پر پہنچتے تو آپ کا سینہ مبارک ایسے کھولتا جیسے چولہے پر پڑی ہنڈی کھولتی، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے۔ ہمیں تو ساری زندگی کبھی نماز میں رونا ہی نہیں آیا، ہماری نمازیں رٹی ہوئی، ہماری نمازیں ترتیب کی، ہماری نمازیں ٹائم کی، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، ہماری نماز میں بڑی باقاعدگی ٹائم کے لحاظ سے پائی جاتی ہے۔ بہرحال میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو نا وہ ٹائم سے زیادہ تجاوز کر لیا۔ بہرحال یہ جو میں نے تفسیر بیان کی ہے علم نشرہ کی، اللہ تعالیٰ اس تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں کہی ہیں رغبت اور ترغیب کے لیے، اپنے لیے بھی، اپنے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں اور روحانی ماؤں بہنوں کے لیے بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف رغبت کرنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے۔